علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار رہے ہوں گے۔ تو آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ میرے بہت کلوز ہیں، مجھے بہت پسند ہے اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ میں سے ہی کسی نے مجھ سے بولا کہ اس کے اوپر ضرور بات کریں، اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دیں، کیونکہ ہمارے یہاں پر اس چیز کو کوئی کنسیڈر ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے یا یہ بھی کوئی فیلڈ ہے۔ تو میں آج اس کے اوپر بات کرنے جا رہی ہوں کہ یہ ہوتا کیا ہے اور کس طریقے سے جو ہے آپ یہ ویلیویبل ہے، اور اگر ہم اس پر اگر ہم کام کرنا شروع کر دیں تو ہم کس طریقے سے مختلف قسم کے معاملات کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کاؤنسلنگ کے اوپر کہ واٹ از کاؤنسلنگ، کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے۔ میری جو ہے وہ اسپیشلائزیشن جو ہے وہ کاؤنسلنگ سائیکالوجی میں ہے اور میں بہت خوشی سے اس کے اوپر بات کروں گی اور آپ لوگوں کی طرف سے سجیشنز بھی ضرور ہوں گی کہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر واقعی اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے یا جیسے چل رہا ہے ویسے چلنا چاہیے۔ ہم یہاں پر کلینیکل کی اگر بات کر لیں کہ اس کی بھی ابھی اویئرنیس اس لیول پہ نہیں آئی ہے، لوگ ابھی بھی کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہوئے، سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ تو ایک کلینیکل سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے تو لوگ کہہ دیں گے یہ تو دماغی مریض ہے، نفسیاتی ہے، اینڈ بلا بلا قسم کی جو باتیں سننے کو ملیں گی۔ تو ایک کلینیکل کاؤنسلر کے پاس کوئی کیسے آئے گا؟ تو میرا پرسنلی ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کاؤنسلر سے رابطہ کر لیں گے تو آپ کو سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کی بہت سے ایشوز جو ہیں وہ انیشیلی جو ہے وہ ریزالو ہو جائیں گے، تو آپ کو آگے اس کو جو ہے نا لے کر چلنا نہیں پڑے گا اور آپ ان چیزوں کو خود سے ٹیکل کر لیں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر اور بات کرتے ہیں کہ واٹ از کاؤنسلنگ۔ کاؤنسلنگ ایک بہت براڈ ٹرم ہے اور ہمارے کلچر کے اندر تو اس کا بہت شاذ و نادر ذکر سننے کو ملتا ہے، لیکن باقی کنٹریز میں اگر ہم دیکھیں، ڈیولپ کنٹریز میں دیکھیں تو اس کی بہت زیادہ ورتھ ہے۔ لوگ اپنے زندگی کے بہت سے معاملات، بہت سے مشورے، بہت سے بڑے کام اپنی لائف کے شروع کرنے سے پہلے اپنے کاؤنسلر سے لازمی مشورہ کرتے ہیں اور اس چیز کو احسن طریقے سے حل کر پا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا یہ ایک بہت براڈ ٹرم ہے اور اس کے اندر آپ کی پرسنالٹی کے جو ہے وہ بہت سارے پارٹس انکلیوڈ ہوتے ہیں۔ کاؤنسلنگ بھی ایک طرح کی گائیڈ لائن ہوتی ہے، گائیڈنس ہوتی ہے، جس کے اندر فرد کچھ مسائل ہوتا ہے ان کو مطلب خود سے حل نہیں کر پا رہا ہوتا، ذاتی طور پر انیبل ہوتا ہے ان کو حل کرنے کے لیے، تو وہ اس میں کسی سے مشورہ لیتا ہے، کسی سے رائے لیتا ہے اور فرد اس کو جو ہے وہ اپنے نالج کے مطابق، اپنے ایکسپیرینس کے مطابق جو ہے وہ مشورہ دیتا ہے، وہ پھر اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے، دل کو لگتا ہے تو وہ اس کے مطابق چلتا ہے، ورنہ پھر وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ ہم ڈیلی بیسس پہ اپنے آس پاس بہت دفعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لائک آپ نے دیکھا ہوگا ہم کوئی بھی فیصلہ لینے ہوتے ہیں اپنے کسی بڑے بہن بھائی سے مشورہ لیتے ہیں، اپنے والدین سے مشورہ لیتے ہیں، گھر میں کوئی بزرگ ہوتا ہے تو اس کے تجربے کے مطابق ہم اپنے کام کو جو ہے وہ کرنے پہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی گائیڈ لائن ہی ہوتی ہے اور یہی سارا کام جو کہ ایک نارمل فرد کر رہا ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ اپنے آس پاس اپنے پیاروں کے لیے، وہی کام اگر کوئی پیشہ ورانہ شخص کر رہا ہو تو اس کو ہم کاؤنسلر کہتے ہیں۔ اس کو ہم جو ہے اس کو اگر وہ پروفیشنلی لے رہا ہے تو اس کو کاؤنسل کیا جا رہا ہوتا ہے اس فرد کو اس کے مسئلے کے مطابق۔ تو پیشہ ورانہ مدد کو جو ہے وہ کاؤنسلنگ کی فیلڈ سے جو ہے وہ لنک کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ ایک فرد کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جاتی ہے۔ کاؤنسلنگ بیسکلی ایک فرد کے ساتھ مسلسل ملاقاتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس کے اندر فرد جو ہے وہ اپنی پرابلمس کو، اپنے ایشوز کو آپ سے ڈسکس کرتا ہے اور مختلف ایکسپیرینسز اور مختلف تجربات لیتے ہوئے جو ہے ان کی روشنی میں جو ہے اس کے حل تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے شخص جو ہوتے ہیں وہ جذباتی طور پر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اپسیٹ ہوتے ہیں، ایموشنلی ویک ہوتے ہیں اور وہ اپنا فیصلہ خود سے نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ان لوگوں کو زیادہ مسائل اس طرح کے آ رہے ہوتے ہیں یا وہ کسی ایسی کرٹیکل سچویشن میں پھنس جاتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ یہاں پر ایک سے بھلے دو دماغ بہتر ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹائپ آف کاؤنسلنگ کی کہ کاؤنسلنگ کی کتنی ٹائپ ہے۔ سب سے پہلی جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے ایڈوائز، یعنی کہ نصیحت کرنا۔ اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ فرد کو سنا جاتا ہے، اس کے مسئلے کو سنا جاتا ہے اور اس پر جو ہے وہ سننے کے بعد اس کو کوئک جو ہے وہ اس کا حل بتا دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہی فرد سے اس کی پرابلم سنتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہاں بھائی تم ایسے کر لو، ایسے نہیں تم ایسے کر لو۔
یہ بڑا تیز طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے، لیکن یہ غیر مؤثر ہوتا ہے، اس کے رزلٹ کی کوئی گارنٹی نہیں ہو پاتی کہ جی آپ کا جو اس کے نتائج آئیں گے تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے یا 100% ہوں گے۔ اور یہ وہ کام ہے جو ہم روزانہ کے بیسس پہ اپنے آس پاس دن میں کوئی ہزاروں بار کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوسری ٹائپ اس کی یہ ہے گائیڈنس، یعنی کہ رہنمائی کرنا۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم فرد کو سنتے ہیں، اس کے مسئلے کو سنا جاتا ہے، اور پھر ہم اس پہ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق، یا کسی اور کو اس پہ وٹنس کیا ہو یا کہیں سے ہم نے اس کے بارے میں پڑھ رکھا ہو، کوئی ہمارے پاس انفارمیشن ہو، تو ہم اس کے مطابق فرد کو اس چیز پر جو ہے وہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم فرد کو کہتے ہیں کہ بھائی میرا یہ مشورہ اور آپ بھی اس بارے میں سوچ لو، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو مطلب اس کو انالائز کیا جاتا ہے ان دونوں چیزوں کو، اور پھر جو ہے نا ہم اس کو ایک وے دکھا دیتے ہیں، لیکن چلنا اس کو ہی ہوتا ہے کہ وہ اس پر چلے گا یا نہیں چلے گا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے اس کی تھرڈ ٹائپ، کاؤنسلنگ، یعنی مشاورت۔ مشاورت کے اندر کیا ہوتا ہے، کاؤنسلنگ کے کیا ہوتا ہے، اس کے اندر سب سے پہلے فرد کو سنا جاتا ہے، اس کے مسئلے کو ہم لوگ سنتے ہیں کہ وہ کس سچویشن سے گزر رہا ہے، وہ کیا فیل کر رہا ہے، وہ کیا اس کی ایموشنز کیا ہیں اس ٹائم پر، وہ جذباتی طور پر مضبوط ہے یا جذباتی طور پر کمزور ہوا ہے، وہ کس ایموشن کا اس کے اوپر زیادہ کون سا ایموشن اس کے اوپر زیادہ حاوی ہوا ہے، وہ زیادہ اگریسو ہے یا وہ زیادہ لونلی فیل کر رہا ہے یا وہ ہیلپ لیس فیل اس کے اندر فیلنگ زیادہ آ رہی ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو سب سے پہلے ویلیو دیتے ہیں کہ ہم اس کے اندر جو پراپر ایک پیشہ وارانہ مشاورت ہوتی ہے یا ایک پروفیشنل کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اس میں کاؤنسلر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے فرد کو سنتا ہے اور پھر اس کو سب سے پہلے اس کے مسئلے کو سائڈ پہ رکھتا ہے، پہلے اس کو جذباتی طور پر ڈیل کرتا ہے، ایموشنلی اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یس آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہے، اگر یہ سچویشن آئی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں جو اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو ایموشنلی جو ہے وہ اسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں پھر ہم اس فرد کو اس چیز کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ بھائی اپنے مسائل کا حل آپ سے بہتر کوئی نہیں نکال سکتا، اور آپ اس قابل ہیں کہ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے، تھوڑی سی خود پہ محنت کر کے آپ خود کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ آپ اس سے بڑی سچویشن کو بہت آسانی سے ڈیل کر لیں گے۔ اس میں پھر ہم اس کے کاسٹ اینڈ بینیفٹ کو انالائز کیا جاتا ہے، مطلب اس کے جو بھی ایشوز ہیں، جو بھی سچویشن ہیں، ان پہ جو مشورہ دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس مشورے کے آنے والے جو ہے وہ نتائج، جس میں نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، ان سب کو ہم انالائز کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنے مائنڈ کے اندر ایک اسکیچ بنا لیتے ہیں سچویشن کا کہ یہ پرابلم ہے، یہ سلیوشن ہے اور یہ سلیوشن ہے، 2 3 4 سلیوشن ہم نے نکال دیا۔ تو اب اس پرابلم کے لیے یہ والا سلیوشن اگر ہم اس پہ لگا رہے ہیں تو اس سے یہ فائدے ہیں اور یہ نقصانات ہیں۔ پھر ہم فائدے اور نقصانات کو کمپائل کرتے ہیں کہ نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہے، تو اٹس مین ہمیں اس سے بیٹر آپشن چوز کرنا چاہیے۔ پھر ہم دوسرے طریقہ کار کو لگا کے دیکھتے ہیں، اگر اس کے اندر بھی ریشیو آپ کی سیم آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کے نفع والا جو لسٹ ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے اور نقصانات کی لسٹ کم ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کا وہ بیٹر آپشن ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ڈائریکٹ جا کے اس کو اپلائی کر کے اس کا ایکسپیرینس کریں۔ آپ پہلے اپنے مائنڈ میں اس چیز کو بنا لیں، ایک پراپر پیپر ورک کر لیں، لاجیکل ورکنگ کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو اپنی سچویشن کو ڈیل کریں۔ پیشہ وارانہ مشاورت یا پروفیشنل کاؤنسلنگ کے اندر اس طریقہ کار کو جو ہے وہ لے کر چلا جاتا ہے اور فرد کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنے مسائل کا اپنے بہتر طریقے سے خود حل نکال سکتا ہے۔ ماہرین کاؤنسلنگ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، جس کے اندر پہلے نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ ہوتی ہے اور پھر ایک ہوتی ہے ڈائریکٹیو یا کلینیکل کاؤنسلنگ۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ کی۔ نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ کے اندر جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمیں فرد کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بولے، اپنے جذبات بیان کرے، اپنے مسائل بیان کرے۔ اس میں فرد کو زیادہ سے زیادہ بولنے کا موقع دیا جاتا ہے اور ہدایات کم سے کم ہوتی ہیں۔ میں اب ایک کاؤنسلر ہوں، میرے سامنے کوئی فرد آیا ہے اور وہ اپنے کوئی مسائل مجھ سے بیان کر رہا ہے، تو میری کوشش یہ ہونی چاہیے، میرا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ میں چپ کر کے اس کو سنوں۔ اگر کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ہاں اس پوائنٹ پر بہت ضروری ہے کہ میں اپنی سجیشن دوں تو میں وہاں پر اپنی سجیشن دے سکتی ہوں، لیکن مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس چیز کو ذرا سائڈ پہ رکھوں، جب وہ اپنی بات کمپلیٹ کر لے دین میں اپنی سجیشن اور اپنے مشورے اس کو دوں۔ اس میں فرد کو اس بات کا احساس کرایا جاتا ہے کہ بھائی
آپ کے جو مسائل ہیں ان کو صرف آپ ہی حل کر سکتے ہیں. آپ کے اندر وہ ابیلٹی ہے، وہ طاقت ہے، وہ صلاحیت ہے کہ آپ اپنی سچویشنز کو ڈیل کر سکتے ہیں. خدا نے، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہر فرد کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسی طاقت یا خصوصیت رکھی ہے جس پر چلتے ہوئے فرد اپنی لائف کو بہتر طریقے سے گزار سکتا ہے. تو اس کے اندر فرد کو موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مسائل کا حل خود سے نکالے. نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ کے اندر فرد کے اندر رکھی ہوئی اس کی ہڈن کوالٹیز، اس کی طاقت جو ہے ہم اس سے اس کا سامنا کرواتے ہیں، اور فرد کو اس چیز کا احساس بھی دلایا جاتا ہے کہ یہ جو مشکلات آ رہی ہیں، جو برا وقت آپ پہ چل رہا ہے، جو بھی سچویشنز آ رہی ہے، کہ یہ آپ ہی کی کوئی مطلب غیر سنجیدہ خواہشات یا آپ کی کوئی ایسی مطلب آپ کی ڈیمانڈ ہے جو کہ پوری نہیں ہو سکتی، اسی کا نتیجہ ہے. تو سب سے پہلے آپ، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر یہ ایبلٹی نہ ہو کہ آپ اس اپنی اسپیسیفک ڈیمانڈ کو یا اپنی اس جو بھی آپ کی ایبلٹی ہے آپ اس کو ڈیل نہیں کر پا رہے ہوں، تو آپ اس سچویشن کا سامنا کر رہے ہوں. تو کاؤنسلر کا کام ہی یہی ہے کہ فرد کو اس کی خواہشات اور اس کی صلاحیتوں کے متعلق آگاہی فراہم کرے، اور اسے بتائے کہ بھائی یہ آپ کی خواہش ضرور ہے لیکن آپ کے اندر ابھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ ایسا کر سکیں. مائٹ بھی پاسبل وقت کے گزرنے کے ساتھ آپ کے اندر اتنی صلاحیت آ جائے، ایبلٹی آ جائے کہ آپ اپنی اس خواہش کو پوری کر سکیں. تو ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ اچھی لگتی ہے. ہم فرد کو اس چیز کا احساس دلاتے ہیں نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ کے اندر. اب ہم بات کرتے ہیں کلینیکل یا ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ کے اندر. اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر فرد کی تمام باتیں سنی جاتی ہیں، اس کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کی ایک لسٹ تیار کر لی جاتی ہے، اور جو بھی معلومات وہ دے رہا ہوتا ہے وہ ہم اکٹھی کرتے ہیں، پھر ہم اس کے اکارڈنگ اس کو مشورہ دیتے ہیں، اور یہ جو مشورہ ہوتا ہے یہ تجربے اور علم کی روشنی میں ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد اس جو ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ یا کلینیکل کاؤنسلنگ ہے، یہ طریقہ کار مکمل طور پر سائنسی طریقہ کار ہوتا ہے. اس کے اندر آپ اسسمنٹ بھی کرتے ہیں، آپ اس کے اندر ٹیسٹ بھی اپلائی کرتے ہیں، ڈفرینٹ ذہنی آزمائشوں کے ٹیسٹ ان سے لیے جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو پھر ان کے ریزلٹس ان کو کمپائل کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں سے اکٹھی کرتے ہیں. پہلے فرد سے انفارمیشن لیتے ہیں، پھر اس کے آس پاس کے لوگوں سے انفارمیشن لیتے ہیں، جس میں اس کے فیملی آ سکتی ہے، اس کے گھر والے آ سکتے ہیں، اس کے آفس کے لوگ آ سکتے ہیں. ان سب لوگوں سے معلومات اکٹھی کی جاتی ہے، پھر ان ساری معلومات کو کمپائل کیا جاتا ہے، ان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے، پھر اس سے ایک پکچر بنائی جاتی ہے، اور پھر وہ پکچر فرد کے سامنے رکھی جاتی ہے. اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ آپ کے مسائل ہیں، یہ وجوہات ہو سکتی ہیں ان مسائل سے، ایسے ایسے آپ کریں گے تو آپ کا حل نکل سکتا ہے. پھر اس کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے اس کے اندر ہم فرد کی مدد سے، اس کو پکچر دکھانے کے بعد ہم فرد کی مدد سے اس کے مسائل کا ایک سے زیادہ ممکنہ حل تلاش کرتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم اس مسائل کے حل کی مدد سے ہم فرد کو تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ آپ طریقہ کار اپناتے ہوئے اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. پھر آتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ ہم کاؤنسلرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں اس پہ بہت جو ہے وہ باریکی سے کام کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ معلومات کو اکٹھا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. کہ آپ کسی کی کاؤنسلنگ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں اس فرد کی جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ہے، آپ اس کو مطلب منہ چلا سکتے ہیں اپنی انگلیوں کے اشاروں پر، تو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ جو انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں وہ بہت احتیاط سے، بہت دھیان سے انفارمیشن اکٹھی کریں. تو اس کے کچھ چند ایک پوائنٹ ہیں جو ڈسکس کرتے ہیں. پہلا جو ہے جو آپ نے انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے وہ ہوتی ہے اس فرد کی فزیکل ہیلتھ کے متعلق، مطلب اس کی جسمانی صحت کیسی ہے، اس کو آیا کوئی اس کو بیماری تو نہیں ہے، کوئی فزیکل النس تو نہیں ہے جس کے انڈر وہ چل رہا ہو. اس کے بعد آ جاتی ہے اس کی مینٹل ہیلتھ، یعنی کہ اس کی ذہنی صحت کے متعلق معلومات اکٹھی کی جاتی ہے کہ وہ کوئی اگریسو نیچر کا تو نہیں ہے، یا وہ بہت زیادہ شائن نیچر کا تو نہیں ہے، یا اس کو پینک تو نہیں بہت زیادہ کر رہا ہوتا. اس طرح کی ساری چیزوں کو جو ہے کانفیڈنٹ ہے یا اوور کانفیڈنٹ ہے، یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو بھی ہم نے نوٹس کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم اس فرد کے انٹرسٹ، اس کی ہابیز اور اس کے لائف گولز کیا کیا ہیں، ہم ان کے متعلق بھی معلومات اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آبزرویشن، اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آبزرویشن. ایک کاؤنسلر کی اگر ایک اچھا کاؤنسلر، ایک اچھا سائیکالوجسٹ وہی ہے جو ایک اچھا آبزرور ہے. میرا ماننا اگر آپ کی آبزرویشن سکلز اچھی نہیں ہے تو آپ کی کاؤنسلنگ سکلز جتنی بھی اچھی ہوں، آپ ایک سائیکالوجسٹ کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، اگر آپ کی آبزرویشن اچھی نہیں ہے تو
آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کی جو ہے نا وہ ذرا کریڈیبلٹی کے اوپر جو ہے نا وہ کوسچن مارک آ سکتا ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ اگر ایک اچھے آبزرور نہیں ہیں تو آپ ایک اچھے سائیکالوجسٹ یا ایک اچھے کاؤنسلر بھی نہیں ہو سکتے. تو آبزرویشن کہاں آتی ہے؟ لائک جب وہ فرد آپ کے پاس آیا ہے اس کا آنے کا انداز کیا تھا، اس کے فیشل ایکسپریشنز کیا تھے، اس کی باڈی لینگویج کیا تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس سے کوئی ذہنی آزمائش کا کوئی ٹیسٹ لے رہے ہیں یا کچھ آپ پرسنالٹی ٹیسٹ کروا رہے ہیں تو وہ اس ٹیسٹ کو فل کرتے ہوئے اس کے رسپانس کیا تھے، کس طریقے سے فل کر رہا ہے، کسی کوسچن کا آنسر اگر دے رہا ہے تو اس کو کتنا ٹائم لگا کے لکھ رہا ہے، یا لکھنے کے بعد اس کو ریز کر رہا ہے یا اس میں چینجز لے کر آ رہا ہے. تو وہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو آبزرو کرنی ہوتی ہیں. اور کس کوسچن کو فل کرتے ہوئے یا کس ریلیشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کے فیشل ایکسپریشن کیا تھے، اس کی باڈی موومنٹ کیا تھی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو بہت ساری وہ انفارمیشن دیں گی جو کہ ایک فرد شاید آپ سے چھپا جائے. تو بیہیورل آبزرویشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا ہوم انوائرمنٹ، آپ کا گھریلو ماحول کیسا ہے، آپ کا آفس انوائرمنٹ کیسا ہے، آپ کی سوشل لائف کیسی ہے، کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیسا ہے، لوگوں میں اٹھنا بیٹھا کیسا ہے. آسان الفاظ میں کہیں تو آپ کا چال چلن کیسا ہے چار لوگوں کے درمیان میں، آپ کی مطلب وہ ریپو کیسی ہے لوگوں کے ساتھ. تو یہ وہ چند 5-6-7 پوائنٹ تھے جو ایک مطلب آپ جب کسی کی کاؤنسلنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے اگر آپ اس کو ذہن میں رکھ کے آپ اپنی انفارمیشن کو کلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ آگے چل کر سیشنز کے دوران کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا. تو امید کرتی ہوں کہ جو کاؤنسلر حضرات ہیں اگر وہ میری ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں یا کچھ اسٹوڈنٹس لوگ ہیں جو وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو وہ ان ساری چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھیں گے، اور ہماری عام جو جنتا ہے، ہماری عام پبلک جو ہے ان کو بھی اس چیز کی اویئرنیس ملی ہوگی کہ کاؤنسلنگ کی کیا ویلیو ہے، کیوں یہ امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں اس چیز کو اپنی لائف میں شامل کر لینا چاہیے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے. میری ایک ویڈیو بھی ہے اس پہ میری زندگی کا رخ کیا کہیں گے لوگ. تو لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے. لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے آپ کی خوشی میں بھی خوش نہیں رہنا اور آپ کے دکھ میں بھی خوش نہیں رہنا. شاید دکھ میں خوش ہو جائے، خوشی میں خوش کوئی نہیں ہوتا. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور امید کرتی ہوں کہ انفارمیشن آپ کے لیے جو ہے وہ فائدے مند رہے گی. اگر کسی اور مزید ٹاپک کے اوپر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم بات کریں تو پلیز 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 مجھے بتائیے گا. مجھے اچھا لگا، مجھے رسپانس آیا ایک میری سبسکرائبرز کی طرف سے ہی جنہوں نے یہ 2 ٹاپک مجھے سجیسٹ کیے، ایک یہ اور ایک میں انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر بات کروں گی. سلیپ پیرالائسس کے اوپر میری نیکسٹ ویڈیو ہوگی، اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے. یہ 2 ٹاپک مجھے جو ہے وہ میری جو ویورز نے جو ہیں وہ سجیسٹ کیے تھے اور میں نے اس کے اوپر بات کی ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جو انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.